مفتی صاحب موت کی فضیلت کیا ہے؟ موت کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اللہ کی راہ میں موت کی فضیلت بہت ہے. شہادت جسے کہتے ہیں وہ تو فضیلت ہی فضیلت ہے. باقی مرنے کی کوئی خاص فضیلت ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے سامنے. اچھی موت کی فضیلت ہے نیک اعمال پہ موت. سعید انور کے بارے میں حضرت طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ ابے کیا پاگل ہے. سعید انور صاحب بڑے نیک آدمی کتنے ایسی فضول بات کی. مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بہن کے شوہر پاکستان سے باہر ہیں اور وہ باہر کام کرتے ہیں اور بہت غصے کے تیز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بہن کے شوہر ہیں. میری بہن کو شک ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر لیا اور میری بہن ان کے پاس جانا چاہتی ہے. اس مسئلے میں وہ کیا کرے؟ کوئی جادو وادو نہیں کیا. جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں غصے کا تیز آدمی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. نہ وہ گھر چلا سکتا ہے، نہ وہ دوستیاں نبھا سکتا ہے، نہ وہ کسٹمر. دیکھو ایئر ہوسٹس سے عبرت حاصل کیا کرو. پیسوں کی خاطر کتنا برداشت کرتی ہے یار. جہاز میں اتنی لمبی لمبی فلائٹوں میں جاب کرنا خدا کی قسم آسان کام. میں کہتا ہوں کنڈکٹر کی جاب آسان ہے ایئر ہوسٹس سے. لوگ مرتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایئر ہوسٹس بنے. کنڈکٹر ہر اڈے پہ اتر جاتا ہے نیچے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر میں. اور چلو مولوی صاحب صوفی صاحب دھکے بھی دیتا ہے لوگوں کو، چلو آگے. آپ نے تمیز سے بات نہیں کی نا، تھوڑی دیر برداشت کرے گا، اس کے بعد اسی اسٹائل میں بھر کے گالی بھی پارسل کر دے گا. آپ دھکا دے کے نیچے بھی اتار دے گا آپ کو. آگے بیٹھا ہوگا گٹکا کھا رہا ہوگا، پان کھا رہا ہوگا. ایئر ہوسٹس کی جاب شروع میں دیکھنے میں لگتی ہے کہ یار دیکھو جہاز میں کتنا صاف ستھرا لباس پہن کے جا رہی ہے. آپ ایک سال دو سال جہازوں میں سفر. حدیث میں آتا ہے سفر و سقر. سفر جو ہے یہ سقر ہے، سقر جہنم کو بولتے ہیں، یعنی ٹینشن ہے سفر. اور جہاز کا سفر تو بہت بڑی ٹینشن ہے، کیونکہ ایک ہی روٹین ہے نا آپ کی. کنڈکٹر کی ایک جیسی روٹین نہیں ہوتی. یہاں سے نکل رہا ہے ادھر سے، جتنی بھی بس بھری بھی ہو ادھر سے گھسے گا آگے سے نکل بھی آئے گا. یہ بھی انجوائے کرتا ہے نا وہ لائف کو. یہاں سے گھسا، سب سے کرایہ لے کے، اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی. سب کی تو ہاتھ سے دیکھے بھی ہیں نا، وہ تو خود 25 سال جس نے جہاز اڑایا ہوگا کہنے ہم نے ہاتھ سے فیس کیے ہیں. اچھا میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں. بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی، جو فارغ ہوتے ہیں نا. تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں. میں نے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں. ایک پائلٹ نے مجھے بتایا، میں سے سعودی عرب جا رہا تھا، کو پائلٹ تھے وہ، یا کو نہیں ہوں گے، کو ہوں گے بہرحال. تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں، کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ دیکھا. ہم جہاز اڑا رہے تھے، رشیا جا رہے تھے ہم. انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز. تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا سامنے والا، یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو، این وقت پہ دائیں بائیں کر لیا. W11 میں تو ایسا ہوتا ہے جا رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہا ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں. این وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا، یہ تھوڑا ادھر. جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بیچارہ پائلٹ. بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو. کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا، سامنے سے آ رہا تھا، غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا، کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیجن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہے. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں. تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا، آواز آئی نا کہ رائٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو، آگے کوئی خطرہ ہے. اور اس پائلٹ کو میسج کیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ وہ بھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی، وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہنے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا یوں گپے مار رہا ہے، 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہیں بھائی، تو پروگرام تو اڑ گیا نا پھر. تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا اور وہ والے پائلٹ نے ایسے. تو وہ یہ پکڑو، کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے، وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا، پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں، بڑا بھائی آج تو یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز، یوں آ رہا ہے یہ ادھر، یہ ادھر، یہ ادھر، تو ایسے گئے. خیر ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل، انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے، سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا. ایک نمازی بھی بیچ میں آ گیا اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں، حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں، آپ سیٹ پہ پڑھ لیں. بعض دفعہ سعودی ایئر لائن پہ تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے نہیں حاجی کہاں مانے. اس نے بتایا عجیب، ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھی. وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا، ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں، سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے،